बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सदर आरिफ अलवी के दायर किए गए सदारती रेफरेंस पर अहम फैसला जो है वो सामने आ गया है। 21 मार्च को सदर आरिफ अलवी ने यह रेफरेंस भिजवाया था और इस पर तकरीबन 2 माह तक यानी कि तकरीबन 58 दिन तक इस पर समाअत हुई है। 58 दिन के बाद फैसला आया और बहुत ही अहम फैसला है जिसके पाकिस्तान की सियासत पर बहुत दूररस असरात मुरतब होंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि जो मुनहरफ रुकन असम्बली है उसका वोट शुमार नहीं हो सकता और आर्टिकल 63A जो है इसको आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते और आर्टिकल 63A और आर्टिकल 17 जो है ये सियासी जमातों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और ये जो अक्सरियती फ़ैसला है 5 रुकनी बेंच का, इसे चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल अहसन ने अक्सरियती राय के साथ इसको आज अनाउंस किया है। और इसमें जो अहम तरीन चीज़ है वो ये है कि जो ताहयात नाअहली का मामला है ये वापस पार्लियामेंट को भेज दिया गया, यानी कि जो मुनर्रफ अरकान हैं वो ताहयात नाअहली से फ़िलहाल बच गए हैं। ये जो सूरत हाल है इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात मुरतब होंगे और जो इमरान खान साहब की जो कैंपेन है वो अब क्या मज़ीद मौसर अंदाज में खुल के सामने आएंगे, क्या होगा, इस पर बात करेंगे हम पंजाब के एडवोकेट जनरल जनाब अहमद अवैस साहब से जो कि लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद अवैस साहब, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 186 के तहत जो अपनी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करते हुए राय दी है, सबसे पहले ये बताएं कि इस पे आप क्या समझते हैं कि पंजाब में अब कोई आंधियों का और तूफ़ानों का कोई आप आसार देख रहे हैं? जी हाँ, मेरे ख्याल में आंधी तूफ़ान ख़त्म हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो ये एक हाई हॉर्स ऑफ एम्बिशन के ऊपर बैठ के ऊंची परवान कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन बहुत छोटा था, जिनको नज़र आ रहा था उनको भी पता लगेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है और वो ख़ुद बहुत छोटे हैं। क्योंकि एक बड़ी बात इस फैसले से एक बहुत सामने चीज़ आई है कि राइट ऑफ, उन्होंने कहा कि वोट भी इनका कंसिडर नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमजा वाज नेवर इलेक्टेड इवन बाय लेजिटिमेट मीन्स, जो जैसा इलेक्शन हुआ था। तो इसलिए ये तो वी आर बैक टू स्क्वायर वन पोजीशन, फारिग हो गए सारे। अच्छा, अब ये आप अगर कह रहे हैं कि फारिग हो गए सारे, तो ये आपको याद होगा थोड़े दिन पहले भी आपसे बात हुई थी तो आप से ये सवाल किया गया था कि अगर ये रेफरेंस जो है इसका जब फैसला आ जाएगा और अगर फैसला जो है वो मौजूदा हुकूमत के हक में नहीं होता तो फिर क्या होगा। तो अब आपको क्या लग रहा है कि ये जो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन है इस पर दोबारा वोटिंग होगी? अब चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के ऊपर बिल्कुल एब्सोल्युटली दोबारा वोटिंग होगी, क्योंकि वो तो नहीं, वोटिंग नहीं होगी, असूलन तो वोटिंग होनी ही नहीं चाहिए। इस फैसले के बाद तो वो वोट जो है वो कंसिडर नहीं होंगे तो परवेज इलाही जीत जाएगा। अच्छा, तो अब आपके लेकिन जो क्योंकि हाँ, जो गवर्नर पंजाब का मौक़िफ़ है कि अभी तक चीफ मिनिस्टर तो उस्मान बुज़दार है, तो गवर्नर पंजाब जो है उनके मौक़िफ़ की रोशनी में बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे या परवेज इलाही साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे? नहीं जी नहीं, मेरे ख्याल में वो मच वाटर इज़ फ्लोन अंडर द ब्रिज, क्योंकि बुज़दार साहब जो हैं वो आके 3 तारीख को वोटिंग के लिए हॉल में हाउस में बैठे आके। अच्छा। फिर वो 16 तारीख को भी हाउस में बैठे हुए थे जब झगड़ा हुआ है, दोनों दफ़ा झगड़ा हुआ है, लेकिन बड़ा झगड़ा 16 अप्रैल को हुआ था और वो वहाँ पे मौजूद थे और वोट कास्ट करने आए हुए थे। अच्छा, तो वो उनकी तरफ से तो एक प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल जो है वो भी अप्लाई करेगा और इक्वेशंस भी है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है इस सारी पोजीशन को। मेरे ख्याल में इट इज़ क्वाइट लेट इन द डे कि वो अब ये बात की जाए। तो अब आपके ख्याल में दोबारा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन ज़रूरी नहीं है बल्कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो ऑटोमेटिकली चीफ मिनिस्टर बन गए हैं? मैं आई एम श्योर कि ये है, लेकिन एक आस्पेक्ट इसका ये है कि उन्होंने ये आईजी पुलिस को साथ मिला के, और पुलिस जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के अंदर आई थी तो और उन्होंने परवेज इलाही साहब के जो ग्रुप के तमाम मेंबरान को बाहर निकाल दिया था और ज़्यादातर, और उसके बाद सिर्फ इन लोगों को बैठा के और वो वोट काउंट किए गए थे। अहमद वैसा परवेज इलाही साहब ने तो बाइकआउट कर दिया था इलेक्शन का। नहीं, बाइकआउट तो इसी वक्त में किया ना जी, जब वो उनको मार पड़ी और उनके साथ उनकी एक लेडी मेंबर जो है वो शदीद ज़ख्मी हुई, जिसको आपने उस दिन वेरीफाई भी किया था, लेकिन खैर वो अभी ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, अल्लाह ज़िंदगी दे उसको। तो ये सूरत हाल जो है इस लिहाज से अभी तो इनके तो बिल्कुल अगेंस्ट गई और ये इनको भी, हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी
خیال کرنا چاہیے کہ یہ بالکل یہ ایک روبوٹ بن جاتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں چابی آ گئی اسی کے لیے ناچنا شروع کر دیں گے. ان کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ قانون بھی کوئی چیز ہے اور ان سبارڈینیشن بھی کوئی بات ہے. آپ کسی غیر قانونی غیر آئینی فیصلے کو ماننے سے انکار کرنے کی اہلیت رکھیں. بیوروکریسی کو تو یہ سکھایا جاتا ہے. احمد اویس صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو صدر عارف الوی صاحب کا ریفرنس تھا یہ آرٹیکل 186 کے تحت دائر ہوا تھا, تو 186 کی جو جیورسڈکشن ہے یہ ایڈوائزری ہے, تو یہ جو سپریم کورٹ کی رائے ہے یہ کتنی بائنڈنگ ہے؟ یہ بالکل کمپلیٹلی بائنڈنگ ہے جی, کیونکہ یہ ایڈوائزری ہے, ایڈوائس لیے انہوں نے, اور سپریم کورٹ کا یہ ورڈکٹ جو ہے اٹ از آل اراؤنڈ, کیونکہ آرٹیکل 190 اور آرٹیکل 189 ول کم انٹو ایکشن. اینی انینسیشن آف لا جو سپریم کورٹ ڈیسائیڈ کر دے اٹ کیریز دی ویلیو آف لا, اور اٹ ہیز اس کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہے تمام انسٹیٹیوشن کے اوپر, سول اور نان سول, جوڈیشل نان جوڈیشل, تمام کے اوپر. اچھا, اس کے اثرات صرف پنجاب پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ مرکز میں یعنی قومی اسمبلی میں تو اس کے کوئی اثرات نہیں ہوں گے, کیونکہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ ہے وہ تو واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا گیا ہے. میرے خیال میں اس میں ایک وزڈم ہے, انہوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ ایفیکٹ جو ہے اس سے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی جو ہے کلیکٹیو افیئر ہے کہ ساری پارٹیز کو خیال کرنا چاہیے کہ اس میں اس ایٹیٹیوڈ سے اور یہ اس مائنڈ سیٹ سے کسی کو بھی انتہائی نقصان, اور پارلیمنٹ کو انتہائی نقصان ہو سکتا ہے, اور اس میں ملک جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے, جیسے ابھی آپ کے سامنے ہے جو اب ہوا ہے سب کچھ. بلکہ اس کا بڑا سیریس ایشو جو ہے وہ ابھی سامنے آ رہے ہیں, بلکہ کہ یہ جس طریقے سے یہ ڈی اسٹیبلائز ملک کو کیا گیا ہے یہ بڑا خطرناک ہے, اور یہ اللہ کرے کہ یہ دوبارہ سے کانسٹیٹیوشن کو ساری پولیٹیکل پارٹیز اور سارے ادارے جو ہیں وہ تھام کے رکھیں اور اس سے رائٹ لیفٹ نہ ہوں. یہی ایک بچت کی صورت ہے, ورنہ پاکستان کی میں پیدا کی ہوئی انارکی جو ہے وہ کسی سے بھی نہیں روکے گی. اچھا احمد اویس صاحب, سپریم کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ انحراف پر قانون سازی کا یہی درست وقت ہے. اب آپ کے خیال میں پارلیمنٹ کو کیا قانون سازی کرنی چاہیے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا راستہ بند ہو جائے؟ دیکھیے, ایک تو بڑی سخت سزا اس کے اوپر رکھنی چاہیے, جو اس کا مرتکب ہو اس کے لیے سخت سزا ہو, تاکہ ان کو جو ہے وہ اتنا خوف ہو کہ اس خوف کی وجہ سے وہ یہ حرکت نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک نئے مائنڈ سیٹ کی نشاندہی کرتا ہے کہ جس میں سب کو کلیکٹیولی ایک سوچ بدلنی پڑے گی. جی, نیشنل اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹیرین کی سوچ بدلنی پڑے گی کہ ان کے آگے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ سپریم ہونا چاہیے, اور پرسنل انٹرسٹ کے لیے وہ نیشنل انٹرسٹ کو بارٹر نہ کریں. یہ ہمارے ہاں ایک غلط روایت بن چکی ہے, اور اس کو یکسر ختم ہو جانا چاہیے. اور یہ سب سے بڑا پازیٹیو نوٹ ہوگا, پازیٹیو ایک چینج ہوگی جو پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو ضروری ہے وہ سامنے آئے گی. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اگر حمزہ شہباز صاحب جو ہیں یہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ریویو میں جا سکتے ہیں؟ ہاں, ریویو میں بالکل اس فیصلے کے خلاف ریویو میں تو جا سکتے ہیں, اگر جانا چاہیں تو ضرور جائیں. یہ 3-2 کا فیصلہ ہے, میرا نہیں 3-2 کا فیصلہ ہے, تو ریویو میں جائیں گے تو ان کو کچھ ٹائم تو مل جائے گا. لیکن ریویو میں ایسا ہوگا کہ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے, آپ کو اگر وہ بعض کیسز یاد ہوں گے کہ جہاں پہ سپلٹ ججمنٹ کے اوپر ریویو دائر ہوا تو وہ یونینیمس فیصلہ آ گیا, کیونکہ ریویو کے لیے آپ کو بڑی اسٹرانگ گراؤنڈ بلڈ کرنی پڑتی ہے, کوسچن آف لا ریز کرنا پڑتا ہے, وچ واز ناٹ کنسیڈرڈ ارلیئر. اگر کنسیڈر ہو چکا ہے تو پھر دیر از نو کیس آف ریویو. اچھا احمد اویس صاحب, اب ذرا اپنے بارے میں بتا دیں کہ اب آپ کا کیا سٹیٹس ہے, یعنی کہ آپ کو تو انہوں نے کہا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے طور پہ کام نہ کریں, تو آج یہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آ گیا تو اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں ابھی تک تو میں آرٹیکل 140 آف کانسٹیٹیوشن کے انڈر آئی ایم ہولڈنگ دی کانسٹیٹیوشنل آفس آف ایڈوکیٹ جنرل پنجاب, لیکن چیف سیکرٹری نے, آئی جی پولیس نے اور حمزہ شہباز صاحب نے
जॉइंट कॉन्स्पिरेसी करके और एक मेरे एडिशनल एडवोकेट जनरल जो मेरे अंडर काम कर रहा है, जिसको मैंने किसी ज़माने में उनको इंडक्ट किया था एज लॉ ऑफिसर, उसको मेरे मुकाबले खड़ा करके और उसको बाकायदा पुलिस भेज दी गई कि जैसे मैं कोई शायद पता नहीं कितना नामी गरामी डाकू हूँ, और मेरे ऑफिस के ऊपर बाकायदा कब्जा कर लिया गया और उसको लॉक कर दिया गया। ठीक है। और उसमें तमाम मेरा हर किस्म का लीगल जो बुक्स के और फाइल्स वगैरह सब वहाँ बंद हैं, और मुझे वहाँ से देश निकाला दे दिया गया। ये एटीट्यूड है हमारी ब्यूरोक्रेसी का और हमारी पुलिस का। चले अब ये उनके लिए आई ओपनर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकीनन बहुत से लोगों के लिए आई ओपनर है। बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद अवैस साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, और इनसे से पहले मैं आज आपको एक और चीज़ जो है वो आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। ये मेरे हाथ में किताब है। ये पार्लियामेंट की मेंबर रही हैं बुशरा रहमान साहबा, जिनका कुछ महीने पहले इंतकाल हो गया है। किताब का नाम है लिखी को कौन मोड़े। इसका बहुत गहरा ताल्लुक है आज की सूरत हाल से, और इस किताब में बुशरा रहमान साहबा ने बहुत से सियासी राजों से पर्दा उठाया है। वो पहले पंजाब असम्बली की मेंबर थी, फिर 10 साल तक कौमी असम्बली की मेंबर रही, हमेशा मुस्लिम लीगी थी, कभी उन्होंने सियासी वफादारी तब्दील नहीं की। वो इस किताब के सफ़ा 437 पे लिखती हैं कि एक दफ़ा जब जनरल मुजीबुर रहमान साहब जो हैं वो रिटायर हो गए हुए थे, तो जनरल मुजीबुर रहमान ने मुझे कहा कि मैं और मेरे चंद अस्करी दोस्तों ने फैसला किया कि हम इमरान खान को सियासत में लाएंगे, लेकिन वो आमादा नहीं हो रहे, तो आप उन्हें मनाएं। और फिर 1993 में बुशरा रहमान साहबा ने इमरान खान को मशवरा दिया कि वो सियासत में आ जाएं तो वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे। उन्होंने कॉलम भी लिखे, तकरीरें भी की। इसी किताब में बुशरा रहमान साहबा ने सफ़ा नंबर 580 पर पहली दफ़ा इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर की इस्तिलाह भी इस्तेमाल किया, और उन्होंने इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर करार दिया शौकत अजीज़ को। लेकिन आज की सूरत हाल के हवाले से इस किताब में जो उनका पेज नंबर 658 है, उस पर बहुत अहम बातें उन्होंने लिखी हैं। और उन्होंने कहा कि एक पार्टी के दागदार क्या दूसरी पार्टी में शामिल हो जाने से साफ़ हो जाते हैं, पाक हो जाते हैं? बददियानती के गुनाह क्या धुल जाते हैं? एक बार का मुजरम, चोर, लुटेरा, काजिब या बदअमल क्या पहली पार्टी छोड़ते ही दूसरी पार्टी में ड्राई क्लीन हो जाता है? काली भेड़ों को, मुफाद परस्तों को और चढ़ते सूरज के पुजारियों के लिए कोई कानून या ज़ाब्ता तो बनाना ही पड़ेगा, वरना वही लोग और उनकी औलादें और उनके पाले पोसे लोग आते रहेंगे जिनको पहले आजमाया जा चुका है। और जो बुशरा रहमान साहबा की ये जो उनकी सियासी आप बीती है, इसमें उन्होंने जिस ख्वाहिश का इजहार किया कि सियासी वफादारियाँ तब्दील करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कानून बनना चाहिए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो दरअसल बुशरा रहमान साहबा की जो ख्वाहिश है उसकी एक हमें ताबीर नज़र आ रही है। तो जो सियासत के तालिब इल्म है और सियासतदान है, इस किताब को ज़रूर पढ़ें। एक वक्फ़ा, और वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे कौमी असम्बली की साबिक़ स्पीकर और मौजूदा कौमी असम्बली की मेंबर जनाब डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा से, और उनसे पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का फैसला है इसके कौमी असम्बली पे क्या असरात होंगे। वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद, और अब हमें ज्वाइन किया है कौमी असम्बली की साबका स्पीकर और मौजूदा कौमी असम्बली की मेंबर डॉक्टर फहमीदा मिर्ज़ा साहबा ने, जिनका ताल्लुक GDA से है। वो अपोजिशन बेंचों पे बैठती हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है सदारती रेफरेंस पे, आपको पता चल गया होगा कि इसमें यह कहा गया है कि जो मुनर्रफ रुकन है उसका वोट शुमार नहीं होगा। और अभी हमारी बात हो रही थी एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब से, उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज साहब की हुकूमत तो गई। अब हमें ये बताइए कि कौमी असम्बली में इसके क्या असरात मुरतब होंगे, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? जी शुक्रिया हामिद। एक तो सबसे पहले ये आज बड़ा हिस्टोरिक डिसीशन आया है, और यकीनन एक PTI के मौक़िफ़ की इसमें काफ़ी मतलब फ़तेह कहें कि वो हुई है। लेकिन सिर्फ जो मैं समझती हूँ कि ये फ़ैसला अगर कुछ दिन पहले आ जाता तो आज जिस सूरत हाल से हम गुज़र रहे हैं वो सूरत हाल हमें दिखने में ना आती कि इतनी अनसर्टनिटी और इकॉनमी की। जो आपको याद होगा कि इस्लामाबाद में जलसा हुआ था जो PTI का, और जिसमें मैंने जाके वहाँ स्पीच की थी, उस वक्त मैं यही निशानदेही कर रही थी कि अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर इदारे अगर इस चीज़ का पहले अपना डिसीजन दे दें, चाहे उसमें सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, तो उसमें हम बहुत बड़ी एक ऐसी जो अनसर्टनिटी और जो इस एनार्की में देख रही थी जो आज नज़र आ रही है कि उससे शायद हम बच जाते। बहरहाल ये आपने बिल्कुल सही कहा कि पंजाब
की हुकूमत तो यकीनन जहां वोट डल गए थे उस लिहाज से कि वो हुकूमत में तो अब उनके पास मेजॉरिटी नहीं रही है, और जहां तक फेडरल गवर्नमेंट है तो वो मेजॉरिटी भी इस तरह समझे कि एक वोट या उसकी होगी। और कांस्टेंट आई फील कि एक वो एलाइज का जितना प्रेशर रहेगा कि आप अपना, एक होता है कि एक पार्टी हुकूमत में आती है तो वो चाहती है कि अपने एजेंडा पे, अपने मैनिफेस्टो को, हालांकि मैनिफेस्टो पे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी अब काम करती ही नहीं है, लेकिन कम से कम ये था कि अपना कोई फैसला भी वो नहीं ले सकेंगे। सो उस लिहाज से मैं समझती हूँ बहुत ही एक वीक सूरत। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है ये मामला पार्लियामेंट खुद तय करे और हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए कोई लेजिस्लेशन करे, आपको उम्मीद है कि ये कौमी असम्बली जिसमें कि शहबाज शरीफ साहब के पास बहुत ही थिन मेजॉरिटी है, ये इस मामले पे कोई लेजिस्लेशन करेगी? देखिए, आई एम श्योर कि उनकी कोशिश तो होगी कि हुकूमत की कि वो करें, और लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट का काम, और यकीनन अगर ये पहले आ जाते फैसले तो हो सकता है कि इसके ऊपर लेजिस्लेशन भी एक बेहतर तरीके से होती और उस पर सबका एक मौक़िफ़ आ जाता। आज एक बड़ी पार्टी जो इस वक्त नहीं है पार्लियामेंट में, अगर उनके इनपुट के बगैर तो अगेन वो फैसले कैसे होंगे, क्या फिर हम ऑर्डिनेंसेस और इस तरह का करेंगे? तो मैं इस वक्त की सूरत हाल तो मैं समझती हूँ बहुत एक वॉलेटाइल किस्म की सूरत हाल है। और आज भी अगर देखें कि कोरम पॉइंट आउट हुआ, क्योंकि इनके नंबर्स ही नहीं हैं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं होता पार्लियामेंट में आने के लिए, कोई बिजनेस नहीं हो रहा। आज तक अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन भी ना हुआ हो तो आप सोच लें कि उस पार्लियामेंट की, हालांकि रूल्स के मुताबिक कायदे ऐवान के इंतखाब के बाद 1 महीने के अंदर अंदर अपोजिशन लीडर का फैसला करना ज़रूरी है, उसमें टाइमलाइन नहीं है, लेकिन एज सून एज पॉसिबल जो रूल 39 है वो ये कहता है कि एज सून एज पॉसिबल, और उसमें स्पीकर को डेट एंड टाइम देना है और जिसके बाद मेंबर्स जाके जमा कराएंगे, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो इसकी क्या वजह ये है कि जो हुकूमत है वो चाहती है कि वो जो 20 मुनर्रफ अरकान थे उनको, उनमें से किसी को अपोजिशन लीडर बनाया जाए? जी, यकीनन लग तो यही रहा है, क्योंकि इसको डिसीजन का शायद इंतजार था और इसी वजह से अभी तक पार्लियामेंट में, तो इस डिसीजन का इन मुनर्रफ अरकान को फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो कहेंगे जी हम तो अपोजिशन है। जी देखिए, अब वो कुछ भी कहते रहें, जो हकायक हैं वो सामने हैं, और अगर अब भी इसको सही तरह चलाना है तो आप जो अपोजिशन है उसको रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और इस तरह डिसिडेंट, क्योंकि आपको याद होगा कि एक मॉक इलेक्शन एक उन्होंने की थी और जो कुछ पार्लियामेंट में हुआ था तो वो उन्होंने अपने इंटेंशंस और माइंड तो दिए थे। तो इस तरह के इतना ब्लेटेंटली इस तरह के कदम उठाना, मैं समझती हूँ उससे पार्लियामेंट को बहुत। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और बड़ा अहम है कि कुछ दिन पहले गौस बख्श मेहर साहब आए थे तो उन्होंने हमें बताया कि जो मुस्लिम लीग काफ की लीडरशिप है उसने उनको कहा है कि हम आपको अपोजिशन लीडर मानने के लिए तैयार हैं। कल मौलाना चित्राली साहब थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि मैं हूँ अपोजिशन लीडर। तो अपोजिशन तो पहले ही बहुत छोटी सी है, कौमी असम्बली में 5-6 लोग हैं, तो उनमें फैसला क्यों नहीं हो पा रहा अपोजिशन लीडर का? देखिए, मैं समझती पहले तो वो दे देना, पहले स्पीकर साहब जब पहले डेट एंड टाइम देंगे उसके बाद सब साथ बैठ जाएंगे और उसमें फैसला कर लेंगे। क्योंकि इस वक्त तो कोई ऐसी मीटिंग हमारी नहीं हुई है आपस में, तो हो सकता है हर मेंबर ये इंटरेस्ट रखता हो, तो अब ये ज़रूरी है कि जब वो डेट एंड टाइम देंगे तो उसके मुताबिक। अगर पंजाब में अब हमजा शहबाज साहब की हुकूमत जो है वो नहीं रहती, फ़र्ज़ करें नहीं रहती, और वहाँ पे परवेज़ लाई साहब की हुकूमत आ जाती है, तो फिर कौमी असम्बली में कोई असर पड़ेगा? जो वहाँ पे 2 MNA हैं, चौधरी सालिक साहब और तारिक बशीर चीमा साहब, क्या फिर वो इस हुकूमत के साथ रहेंगे आपके ख्याल में? देखिए, मैं इस पे कमेंट तो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन एक बड़ी ऑब्वियस सी एक सिचुएशन, लेकिन देखिए एक ओवरऑल जितना धचका जमहूरियत को पहुंचा, मैंने आप ही के साथ एक प्रोग्राम किया था और मैंने उसमें कहा था कि हमने क्यों साथ नहीं दिया नो कॉन्फिडेंस का। हालांकि लोग मुझे कहते रहे कि शायद आपका मौक़िफ़ है, मैं कहा मैं सिर्फ पार्लियामेंट के लिए खड़ी हूँ, मैं जमहूरियत के लिए खड़ी हूँ, और ये जो कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस था वो बहुत ज़रूरी था। आज हम सब ने देख लिया कि जब सिस्टम डिरेल हुआ, और यही फियर्स थे मेरे कि आगे आने वाला कोई सिस्टम अब शायद कंप्लीट ना कर सके। बहुत मजाक हुआ है जमहूरियत के साथ, बहुत मजाक हुआ इस मुल्क के साथ। आज अगर आपकी इकॉनमी 13 पार्टीज़
ہم کہتے ہیں چارٹر آف اکانومی، اس کے بعد کون سا چارٹر آف اکانومی ہونا ہے؟ اگر 13 پولیٹیکل پارٹیز اگر حکومت کی اس پہ بیٹھی ہیں، اور دیکھا جائے تو کوئی ان کا سچ ہوم ورک بھی نہیں تھا. کیا تیاری تھی ان کی کہ اگر وہ حکومت میں آ رہے تھے؟ عوام کی جو نعرے لگائے گئے کہ مہنگائی، اور آج تک میں سمجھتی ہوں پرائس ہائیک کے حوالے سے ایک میٹنگ بھی انہوں نے نہیں بلائی ہے. اور ضرور بندر بانٹ ایک منسٹریز کی ہو رہی تھی، لیکن جتنا نقصان ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے آج جمہوریت کو پہنچایا ہے کہ میں تو اس کا افسوس کر رہی ہوں کہ کیا چند دنوں کی اس کے لیے تھا اور اپنے فائدے کے لیے تھا، کیونکہ عوام کے فائدے کی تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. آپ کو کیا لگ رہا ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ اب جو عمران خان صاحب کی کمپین ہے فوری طور پہ الیکشن کے لیے، تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ فوری طور پہ الیکشن ہو جائے گا؟ دیکھیے ان کا پریشر کافی ہے، اور عوام جس طرح نظر آ رہا ہے، اور اب تو جو یہ صورتحال بنی ہے اس میں تو میں سمجھتی ہوں، کیونکہ اور حکومت کا بھی جو موقف ہے یا جو اس وقت چیز نظر آ رہی ہے کہ صرف نیب کا چینج کر دیں، امینڈمنٹس لے آئیں، یا آپ الیکشن ریفارمز میں جو چاہتے ہیں کہ ایک اوورسیز کا اس قسم کے، وہ بھی ایک اپنا دیکھا جائے تو پرسنل عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہو رہا. اور اگر یہ چیز مہنگائی کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو عوام کا پریشر بڑھے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں رہے گا کہ آپ کو جنرل الیکشن میں جانا پڑے. ڈاکٹر صاحبہ بہت بہت شکریہ آپ کا. اور آج شیخ رشید صاحب نے یہ کہا کہ 48 کوئی اہم فیصلہ جو ہے وہ ہونے والا ہے. تو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ گیا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں بھی کوئی فیصلہ ہونے والا ہے. اس پہ بات کریں گے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف صاحب سے ایک وقفے کے بعد. حکومت کو اس وقت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے، اس میں معاشی چیلنجز بھی ہیں اور کچھ سیاسی چیلنجز بھی ہیں. لیکن ایک جو سب سے بڑا سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اتحادی جماعتیں آپس میں ایک پیج پہ ہیں؟ اور یہ جو ابھی تھوڑے دن پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی کابینہ کے کچھ ارکان کے ساتھ لندن کا دورہ کیا تھا، اس لندن کے دورے کے بعد کوئی کنفیوژن دور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اور بھی کچھ معاملات ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف صاحب. خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو آپ کی اپوزیشن ہے، اپوزیشن کے کچھ جو رہنما ہیں وہ پہلے تو دنوں کی بات کر رہے تھے کہ بس یہ کچھ دنوں کی بات ہے، اب انہوں نے گھنٹوں کی بات شروع کر دیا. سنیں آپ کے ایک پرانے مہربان ہیں، وہ کچھ گھنٹوں کی بات کریں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. آج یہ فیصلے کر لیں، 48 گھنٹے میں فیصلے ہو جائیں گے. یہ ملک ان سے نہیں چل رہا. آصف زرداری نے نواز شریف سے بدلہ جو لینا تھا وہ لیا ہے. ہر جگہ آج فیصلے ہونے جا رہے ہیں. راولپنڈی میں بھی ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں بھی میٹنگ ہو رہی ہیں، اور کہیں اور بھی ہو رہی ہیں. خواجہ صاحب یہ شیخ رشید صاحب کو کہاں سے خبر ملی ہے کہ 48 گھنٹے میں کوئی فیصلہ ہونے والا ہے؟ دیکھیں مجھے تو نہیں پتا کہ شیخ صاحب کو کہاں سے خبر ملی ہے، لیکن آپ شیخ رشید صاحب کے پچھلے 20-25 سال کے اگر بیانات دیکھیں، اس قسم کی پیشن گوئیاں جو ہے نا، وہ طوطا فال جو ہے وہ پہلے بھی نکالتے رہے ہیں. اور جنرل مشرف کے وقت بھی کہتے تھے کہ نواز شریف کبھی واپس نہیں آئے گا، وہ بس وہ قصہ پرینہ بن گیا ہوا ہے، اور 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے گیا ہے. سوال ہی نہیں پیدا، بس ڈیڈ لائن نہیں لگتی تھی باقاعدہ. نواز شریف واپس آ گیا، اس کے بعد ہماری حکومت آ گئی، یہ 2013 سے 18 والی جو ہے، اس میں بھی تقریباً روزانہ بیان دیتے تھے کہ اب یہ ہو رہا ہے، اب یہ ہو رہا ہے. ہم نے پورے 5 سال مکمل کیے. ٹھیک ہے، وہ پناما والا اور تنخواہ والا ایک حادثہ ہوا ہے جو اللہ کے فضل سے بے انصافی جو ہے وقت نے ثابت کیا کہ وہ بے انصافی تھی. اب پھر وہ دیکھیں سیاستدان جو ہیں خصوصاً جو پرانے اس میں مولڈ میں ہیں یا پرانی قسم کے، جس میں شیخ صاحب بھی شامل ہیں، ہم بھی اسی دور سے تعلق رکھتے ہیں. یہ شیخ صاحب آسرا کرا رہے ہیں کہ کہیں لمبا انتظار ہو گیا تو جو 4 بندے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ کہیں ٹوٹ نہ جائیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ پچھلے 1.5-2 مہینے میں، یا آپ دیکھ لیں یہ سارا سلسلہ مارچ سے شروع ہوا، اپریل پورا اسی سلسلے میں گزر گیا، اب مئی بھی آدھے سے زیادہ گزر گیا ہے. آج بھی کابینہ کی میٹنگ ہوئی ہے. الحمدللہ ہم نے بڑے دور رس نتائج والے، اچھے نتائج والے جو ہے وہ فیصلے کیے ہیں.
جو چیزیں جو اس وقت برننگ ایشوز ہیں، آپ نے شروع میں ابتدائیے میں کہا ہے کہ معاشی ایشوز جو ہیں ان کو بالکل ہیڈ آن ٹیکل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم کامیاب ہوں گے. لیکن جو شیخ صاحب نے فرمایا ہے یا ان کی باقی پارٹی کے جو یعنی ان کی حلیف پارٹی پی ٹی آئی ان کی حلیف پارٹی ہے، وہ جس طرح باتیں کر رہے ہیں، خصوصاً عمران خان صاحب، وہ بڑی ڈیسپریشن شو کر رہے ہیں. وہ بڑی ڈیسپریشن، سیاستدان اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. لیکن خالد صاحب کابینہ کا اجلاس بھی تھا کل، شہباز شریف صاحب نے صلاح مشورے بھی کیے اتحادی جماعتوں کے ساتھ، تو کیا فیصلہ ہو گیا کہ الیکشن کب کروانا ہے؟ دیکھیں کل جو ہے خالد محمود صدیقی صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہوئی، اس کے بعد آصف زرداری صاحب سے ہوئی میٹنگیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کنکلوژن پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ، لیکن جو ہے کہ ہم ایوری باڈی از آن بورڈ، جس طرف بھی ہم راستے کا تعین کیا ہے ہم نے، ہر جو اتحادی پارٹی ہے 9 کی 9 جو ہے. ابھی خالد محمود صدیقی صاحب سے تھوڑی دیر پہلے میری بھی ملاقات ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری بات ہوئی تھی، زرداری صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. یہ سارے تو کہہ رہے ہیں جی پہلے ریفارمز ہوں گی پھر الیکشن ہوگا، بلکہ خالد محمود صدیقی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو پارٹی کے جو منسٹرز ہیں انہوں نے آج کابینہ میں بھی کہا ہے کہ پہلے آپ مردم شماری کروائیں پھر الیکشن. جی کہا ہے، یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں وہ. یہ انہوں نے کہا ہے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک وہ ان کی تکمیل نہیں ہوگی الیکشن ہو سکتا ہے جو ہے وہ ان کی ایکسرسائز کی جو ہے نا وہ الیکشن والی کی وہ اس تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ اکتوبر نومبر تک الیکشن ہو سکتا ہے. میں نے تو آئی ایم آن ریکارڈ، آپ نے مجھ سے پوچھا بھی، سوال بھی یہ پوچھا تھا آج سے 4-5 روز پہلے، جو ہے بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں میرے حساب کے مطابق جو ہے ایک الیکشن ہے جس کو آپ امیڈیٹ کہتے ہیں، یہ اکتوبر نومبر والا. یہ نا اکتوبر نومبر میں اگر الیکشن ہونا ہے تو جولائی میں جو ہے یا اگست میں جو ہے وہ اسمبلیاں توڑنی پڑیں گی. سی نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ہم اکتوبر میں ریڈی ہوں گے، اگر آپ کو یاد ہوگا الیکشن کمیشن پاکستان نے. اگر وہ اکتوبر میں ریڈی ہیں تو اس کے لیے 90 دن کا پھر انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. 90 دن آئین میں اس لیے پرووائڈ کیے گئے ہیں کہ کسی وقت فوری طور پہ اسمبلی توڑنی پڑ جاتی ہیں یا کسی وقت جو ہے ریڈی نہیں ہوتے تو 90 دن کی مدت. لیکن انہوں نے کہا جی کہ بائی اکتوبر ہم بالکل تیار ہوں گے الیکشن کرانے کے لیے. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے شیڈیول یہ ہو سکتا ہے وہ مڈ ٹرم ہو سکتے ہیں، یعنی اس 1.5 سال کا جو مڈ ٹرم ہے وہ مارچ میں یا فروری مارچ میں ہو سکتے ہیں. تیسرا شیڈیول زیادہ تر آپ کی اتحادی جماعتیں اگلے سال الیکشن کی زیادہ اتحادی جماعتیں جو آپ جو کہہ رہے ہیں درست بات کہہ رہے ہیں. آپ کی جماعت جو ہے وہ اکتوبر نومبر پہ اڑی ہوئی ہے، لفظ میں نے استعمال کیا اڑی ہوئی ہے. دیکھیں سیاست میں اڑی کرنے والی کوئی بات نہیں ہوتی. سیاست نام ہی فلیکسیبلٹی کا ٹھیک ہے، لیکن بغیر کسی اصولوں کو ابینڈن کیے آپ اگر اپنا مقصد حل کر لیں تو وہ اس کو اڑی تو نہیں کہیں گے، میرا مطلب. چلے اچھا، لیکن یہ تو طے ہے کہ یہ اگلے کچھ دنوں تک کوئی الیکشن کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے. نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی اناؤنسمنٹ 48 گھنٹے والی بات ایسی ہے. 48 گھنٹے والی تو نہیں ہے یہ گل. چلے ٹھیک ہے. اچھا اب خالد صاحب کافی چیزیں کلیئر کر دی ہیں آپ نے، لیکن یہ جو ابھی ہم نے معاشی مسائل کی بات کی تو اس پر جب ابھی تحریک میں اعتماد کامیاب نہیں ہوئی تھی اور ابھی یہ بھی نہیں تھا پتا کہ وزیر اعظم کون ہوگا، تو اس وقت شہباز شریف صاحب سے ہم نے کچھ پوچھا تھا، ذرا سنیں وہ کیا تھا. 1 سال رہ گیا، 1.5 سال رہ گیا ان کی حکومت کا. اگر آپ ان کو تحریک میں اعتماد سے ہٹا دیتے ہیں اور جو کہ آپ آئینی طریقے سے ہٹائیں گے تو عمران خان تو ایک بہت بڑے سیاسی شہید بن جائیں گے. کس طرح بن جائیں گے؟ دیکھیے کہ یعنی ڈاکہ زنی کے سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں پاکستان کی تاریخ میں کہ $3 تھی پر یونٹ گیس کی قیمت سپاٹ مارکیٹ میں، نہیں خریدی اور مہنگا تیل خریدا جا رہا تھا. کیوں؟ اور چینی جو نواز شریف کے دور میں 52 روپے تھی وہ کہاں پہنچ گئی؟ آج تو شاید 120 روپے کراس کر گئی. اس وقت یہ 80-90 روپے پہنچ گئی تھی. یہ بتائیے یہ ڈاکہ زنی تو اور کیا ہے؟ عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اگر آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کریں گے یا یہی چلے گا؟ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر کامیاب ہو جاتا ہے
اور میاں نواز شریف اگر میرا نام تجویز کرتے ہیں اور باقی تمام جو متحدہ اپوزیشن ہے تو یقیناً ہم اپنی اجتماعی بصیرت کو بروئے کار لا کر پاکستان کے وسیع تر مفاد میں IMF کے ساتھ بیٹھیں گے اور بیٹھ کر ان کے ساتھ حقائق کی بنیاد پر بات کریں گے. یہ جو اس وقت معاہدہ IMF کے ساتھ، کیا یہ ہمارے نیشنل ٹرسٹ میں ہے؟ یہ تو جکڑ دیا انہوں نے، پاکستان کی نسلوں کو جکڑ دیا ہے، اور یہ جو قرضے ہم نے لیے ہیں. جی خواجہ صاحب، ایسی ہی بات آپ نے بھی کی تھی بعد میں وزیر دفاع بننے کے بعد. تو کیا اب یہ جو دوحہ میں IMF کے ساتھ مذاکرات ہونے والے ہیں کل سے، اس میں آپ نے IMF کی شرائط پہ عمل درآمد کرنا ہے یا ان کے ساتھ کوئی ری نیگوشیٹ کرنا ہے؟ جی ہم ان کے ساتھ جو ہے نا نیگوشیٹ کر رہے ہیں کہ یہ بوجھ جو ہے یکسر جو ہے پاکستان کی عوام پہ ڈالنا جو ہے ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. یہ جو IMF کہہ رہی ہے 39 روپے اور 79 روپے کو تقریباً اتنے وہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کو ہم اپنی مجبوریاں جو ہے نا بتائیں گے. اور یہ چیز جو میاں شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ جھگڑا گیا ہے. ہمیں آپ کو اسمبلی میں بھی میری تقریر یاد ہوگی کہ جب اسٹیٹ بینک کا لاء پاس ہو رہا تھا، IMF سے نیگوشیشن ہو رہی تھی، اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں بھی جو ہے نا جکڑے ہیں ان کو اس معاہدے کے تحت جو ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے نا یہ پچھلے 6 مہینے سے نہیں بلکہ سال 1.5 سال سے ہم کہتے آ رہے ہیں. بلکہ جب یہ 6 مہینے IMF کے پاس نہیں گئے تھے اور اس کے بعد لیٹ گئے تھے، اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے ایک پورا آپ کو کھنڈرات کی جو ہے ایک سیکوینس نظر آئے گا معاشی میدان میں پچھلی حکومت کا. ہم نے انہیرٹ کیا ہے اینڈ وی آر ٹرائنگ آور بیسٹ کہ اس کو بہتر کریں. انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوگا. صرف یہ ہے کہ ہمیں بہت سی چیزیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں جو عام آدمی نہیں استعمال کرتا، 95-96% پاکستان کی پاپولیشن وہ استعمال نہیں کرتی، اور وہ بھی اربوں ڈالر میں ہم استعمال کرنے کے لیے باہر سے سامان تعیش جس کو کہتے ہیں لگژری آئٹم جو ہے وہ آتے ہیں. بڑی گاڑیاں ہیں جن کی چھوٹی گاڑیوں سے بھی گزارا ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بے شمار آئٹم ہیں جن کی امپورٹ جو ہے یا تو ان کے اوپر پروہیبٹیو قسم کی ڈیوٹی لگ جائے گی یا امپورٹ سرے سے بند ہو جائے گی. اس قسم کے اقدامات کر رہے ہیں. ہماری امپورٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو ایکسپورٹ ہماری میچ نہیں کر سکتی. انشاءاللہ تعالیٰ 30 جون کو ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا وہ ایک تاریخی حد ضرور کراس کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ جو اس وقت ایکسپورٹ جو ہے. لیکن پھر ادھر امپورٹ بھی ہماری تاریخی حدود سے جو ہے کہیں آگے سے گزر گئی ہے. تو اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز جو ہیں وہ اتنے کافی نہیں ہیں کہ ان کو جو ہے وہ میٹ کر سکے ہماری جو ضروریات ہیں. تو اس لیے ہمیں ساری چیزوں میں ایک بیلنس کریٹ کرنا پڑے گا تاکہ یہ ڈیفیسٹ جو ہے ہمارا وہ کہیں آہستہ آہستہ سکڑنا شروع ہو جائے. لیکن اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس وقت جو ہے ایک ایسی سمت کی طرف چل پڑے ہیں جس سے خاصی بہتری کی امید ہے. اگر اس دوران کچھ دنوں میں عمران خان صاحب اسلام آباد میں ایک بڑے دھرنے کا اعلان کر دیتے ہیں اور یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں میں 20 لاکھ لوگ اکٹھا کروں گا، تو کیا حکومت آپ کی غیر مؤثر نہیں ہو جائے گی؟ ہم نے سروائیو کیا تھا نا ان کا 126 دن کا دھرنا. انشاءاللہ تعالیٰ یہ دھرنا بھی جو ہے نا اس سے بہت کم عرصے میں جو ہے نا. تو آپ ان کو آنے دیں گے؟ آئیں بالکل آئیں بالکل. ہم نے نہ کوئی جلسہ روکا ہے، نہ کوئی جلوس روکا ہے، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی روکی ہے، نہ کسی کو گرفتار کیا ہے، اور نہ کوئی اس قسم کی نیت ہے کہ گرفتاریاں کی جائیں، لوگوں کو پکڑ دکڑ کیا جائے، نیب کا غلط استعمال کیا جائے، FIA کا غلط استعمال کیا جائے، باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ سیاسی مخالفوں کے خلاف استعمال کیے. میں ذاتی طور پہ بھی اور ہمارے جو پارٹی ہے ہماری اس کی قیادت بھی اور ہمارے جو کولیشن پارٹنرز ہیں ہم سب اس باتوں کے خلاف ہیں. جو ہو گیا ہے آپ کی برادری صحافی برادری کے ساتھ پچھلے 4-5 سال میں جو کچھ ہوا ہے، میں نام ہی لینا چاہتا، آپ کا نام سر فہرست ہے اس میں، اس طرح کی کوئی بات. لیکن یہ چیزیں کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتی ہیں میر صاحب. یہ چیزیں جو گرفتاریاں، دھرنے روکنے، جلوس روکنے، جلسے روکنے جو ہیں، انہوں نے کبھی کسی حکومت کو جو ہے وہ سہارا نہیں دیا یا اسٹیبلٹی نہیں دی.
یہ بلکہ انسٹیبل کرتی ہیں. لیکن اب ایک اور پہلو جو ہے اس کا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی ان کی قتل کی سازش کی جا رہی ہے اور دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں. تو آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ یہ جو ملک میں پولیٹیکل پولرائزیشن ہے کوئی دشمن اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آلریڈی اٹھا رہی ہے, دشمن اٹھا رہا ہے. پولیٹیکل پولرائزیشن میر صاحب, سیاسی اختلافات اپنی جگہ ہونے چاہیے. یہ بڑی ہیلدی بات ہوتی ہے کہ سیاست میں اختلافات کیے جائیں. آپ کا اپنا اوپینین ہے, میرا اپنا اوپینین ہے, وی کین ایگری ٹو ڈس ایگری. لیکن جو عمران خان صاحب نے کلچر انٹروڈیوس کر دیا ہے وہ تو جس طرح جانی دشمن ایک دوسرے کے نہیں, لوگ نہیں ہو جائے, وہ صاحب ہو گیا. گالی گلوچ, ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. سوشل میڈیا لوگوں کے میں شرم آتی ہے, بعض باتیں جو وہ کرتے ہیں ان کو دہراتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ کلچر پولرائزیشن کا ملک کو تباہ کر دے گا. جو آپ نے بات کی ہے ایکچولی پولرائزیشن کر کے ہم اپنے ملک میں جو ہے ہم اپنے دشمنوں کا جو ہے انٹرسٹ جو ہے اس کی خدمت کر رہے ہیں. خیر صاحب, اب وزیر آپ نے بات کی ہے جو ہے کہ یہ ہمارے جو دھماکے ہو رہے ہیں اس وقت, پرسوں بھی شہادتیں ہوئی ہیں, 3 بچے بھی شہید ہوئے ہیں, 3 ہمارے نوجوان سپاہی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ آلریڈی ہمارا جو خلفشار ہے سیاسی ملک کے اندر, ہمارے دشمن جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان کو اب ہماری دشمنی کی ضرورت نہیں ہے, عمران خان ہی ان پاکستان کے لیے سلامتی کے لیے کافی ہے. ہاں, یہ کہ انڈین ایکسپرٹ نے بات کی ہے. لیکن خواجہ صاحب یہ دیکھیں نا, میں دیکھ رہا ہوں 11 اپریل کے بعد سے ڈی آئی خان میں راکٹ اٹیک ہوا پولیس اہلکاروں پہ, 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے. پھر جنوبی وزیرستان میں 2 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے. 22 اپریل کو آوران بلوچستان میں حملہ ہوا ہے. پھر 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی میں وہ حملہ ہوا جس میں 3 چینی باشندے شہید ہوئے. پھر صدر کراچی میں بم دھماکہ ہوا. پھر میران شاہ میں 14 مئی کو ہوا. پھر اس کے بعد کل 16 مئی کو کھارا در کراچی میں ہوا جس میں ایک بے گناہ عورت جو ہے وہ شہید ہو گئی. تو یہ ایک لگ رہا ہے کہ پچھلے 1 مہینے میں کراچی بھی ٹارگٹ ہے اور پاکستان کا جو ٹرائبل ایریا وہ بھی ٹارگٹ ہے اور بلوچستان بھی ٹارگٹ ہے. ہمارا جو ڈیفنس ہے, دفاع ہے, اس کو جو خطرات درپیش ہیں اس کے لیے آپ کو نہیں لگتا کہ آپس میں کم از کم نیشنل سیکورٹی پہ کوئی آپس میں ڈائلاگ ہونا چاہیے؟ ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے میر صاحب, ایگریمنٹ ہونا چاہیے کہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر اختلاف ممکن نہیں ہے اس ملک کے, اور اس میں ہمارا دفاع جو ہے وہ نمبر 1 پہ ہے. بہت بہت شکریہ خواجہ محمد آصف صاحب. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے آپ کو بتایا کہ جو شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 48 گھنٹے میں کوئی بہت اہم فیصلہ ہونے والا ہے اور کچھ اطلاعات کے مطابق بہت جلد الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں. اگر الیکشن ہوگا تو 5 مہینے کے بعد اکتوبر نومبر 2022 میں ہو سکتا ہے, یا پھر اگلے سال مارچ 2023 میں الیکشن ہوگا, کیونکہ اتحادی جماعتوں کی اکثریت جو ہے وہ اگلے سال الیکشن کی حامی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.